دوستوں، کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو کیسے پیدا کیا اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کا گھر بنایا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بہت سی معلومات آپ کو ملیں گی۔ پہلے سب جگہ پر پانی ہی پانی ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ جس پانی پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا وہاں پر جاگ پیدا کی گئی اور اس جاگ کو ہر طرف پھیلا دیا گیا۔ جب یہ جاگ پھیلی تو اس جاگ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بدل دیا، یعنی جہاں جہاں تک یہ جاگ پھیلی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا۔ تو یہ زمین کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر اپنا گھر بنایا، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر اس زمین پر بنایا گیا۔ اور یہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف زمین کے درمیان میں ہے۔ اگر چاروں طرف سے زمین کی پیمائش کی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خانہ کعبہ بالکل زمین کے درمیان میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کے لیے اس میں فرشتوں کو بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آسمان پر فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنایا گیا، فرشتے ادھر عبادت بھی کرتے اور اس کا طواف کرتے۔ یہ دیکھ کر زمین کے رہنے والے فرشتوں میں بھی شوق پیدا ہوا تو انہوں نے بھی عرض کی، یا اللہ ہمیں بھی زمین پر ایک ایسا گھر عطا فرما کہ جس کا ہم طواف کریں اور تیری رضا حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی درخواست کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کے عین مقابل ایک گھر تیار کیا جائے۔ تو فرشتوں نے زمین پر سفید اور چمکدار موتیوں سے اللہ کا گھر تیار کیا۔ تب بنا جب کسی کا گھر بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 200 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر زمین پر تعمیر کروایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، فرمایا سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام میرے گھر کو از سر نو بناؤ، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مدد کرو خانہ کعبہ بنانے میں۔ تو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھر جمع کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی عمارت کو بنا دیا۔ یہ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ طوفان نوح تک باقی رہا۔ جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ طوفان نوح کے بعد کعبہ شریف کی جگہ ایک سرخ ٹیلا سا رہ گیا۔ اس جگہ پر لوگ آتے اور اس گھر کا طواف کرتے اور یہاں پر دعائیں مانگتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ طوفان نوح کی وجہ سے تمام بنیادیں ختم ہو گئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جگہ کا تعین کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہلے بیت اللہ شریف ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، فرمایا جہاں جہاں تک یہ بادل کے ٹکڑے کا سایہ ہوگا، فرمایا وہاں تک خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی حدود ہوگی۔ جب بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور مقام بھی متعین ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، فرمایا یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
पत्थरों से खाना काबा की दीवार बुलंद कर रहे थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर दे रहे थे। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो काबा की दीवारों के साए में खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी। उनमें से एक दुआ ये की कि ए हमारे रब, भेज इनमें एक रसूल इन्हीं में से कि जो इन पर तेरी आयतें तिलावत करे और इन्हें पुख्ता इल्म सिखाए तेरी किताब का, और इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। यानी बैतुल्लाह शरीफ को मैंने बना दिया है। अब अगर तू इसे आबाद करना चाहता है तो अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दे तो ये खाना काबा क़यामत तक आबाद व शाद रहेगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर ली और दुआएं मांगने से फारिग हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बुलंद टीले पर खड़े होकर तमाम जहान वालों को बुलाओ जो मेरे घर की तरफ आएं और इस घर का तवाफ करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह, यहाँ पर तो कोई बस्ती नहीं है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई शहर नहीं है जहाँ पर मैं लोगों को आवाज लगाऊं और लोग भागते हुए आ जाएं। रब ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका काम है आवाज देना, आवाज को पहुंचाना लोगों तक, ये मेरा काम है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबैस नामी पहाड़ पर चढ़ गए जो कि खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ के सामने है, और तमाम आलम के रहने वालों को बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होने के लिए निदा दी। तो अल्लाह के नबी की आवाज़ तमाम आलम में गूंजी। जो लोग सो रहे थे उन्होंने भी इस आवाज़ को सुना और जो जाग रहे थे उन्होंने भी इस आवाज़ को सुना, यहाँ तक कि ये आवाज़ आलम अरवाह में भी चली गई। आलम अरवाह में सब ने इस आवाज़ को सुना। जिसने इस आवाज़ पर एक मरतबा लब्बैक कहा उसे अल्लाह ताला ने एक हज करना नसीब फरमाया। जिसने 2 मरतबा लब्बैक कहा उसे अल्लाह ताला ने 2 मरतबा हज करना नसीब फरमाया, और जिसने 3 मरतबा लब्बैक कहा अल्लाह ताला ने उसे 3 मरतबा हज करना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हमें भी बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। सब्सक्राइब माई चैनल।